السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 15ویں پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا تھے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی برائیاں عام تھیں۔ وہ خفیہ رستوں پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے ایک اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو وعظ و نصیحت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 83 کا ترجمہ ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، اور یاد کرو کہ جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 86 کا ترجمہ ہے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیز کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔
بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوں، جھوٹ بولیں، تو اس سودے سے برکت مٹا دی جائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سرکشی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جھلا وطن کرنے کی بھی دھمکی دی۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء آیت نمبر 176 کا ترجمہ ہے، شعیب کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء آیت نمبر 185 سے 186 کا ترجمہ ہے، شعیب کی قوم نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک ہم تو آپ کو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دوبارہ مشفقانہ خطاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں ایسے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کی سورہ عرافات آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے، اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس باطل سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں، ہاں اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دو ٹوک جواب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، شعیب نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے دین سے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وضع ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، یہ ان آنتوں کو گھسیٹتا ہوا چکی کی طرف
جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ کو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ جواب دے گا کہ میں تمہیں تو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو بری باتوں سے روکتا تھا مگر میں خود اس میں گرفتار رہتا تھا۔ قوم کا عذاب کے لیے مطالبہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردستی دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 186 سے 188 کا ترجمہ ہے: اے شعیب، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا تو تم جو تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کی آمد۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب وعظ و نصیحت کی لیکن تم نے میری وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ عرافات آیت نمبر 93 کا ترجمہ ہے: شعیب اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچا دیا تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی ہی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں؟